بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے۔ یوٹیوب چینل سے میں ہوں بشیر احمد رشیدی، راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ میرے یوٹیوب چینل پر یہ ولاگز القرآن و حدیث اور درس قرآن کے سلسلے کے جو ولاگز ہوتے ہیں وہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اس کو سننے اور پڑھنے سے بڑا اجر ملتا ہے، لہٰذا ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی ربک ویأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیات مبارکہ 157 اور 158 کی تلاوت سماعت فرمائی، اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ اللہ کی آیات سے مراد اس کے وہ ارشادات بھی ہیں جو قرآن کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، اور وہ نشانیاں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگی میں نمایاں نظر آ رہی تھی، اور وہ آثار کائنات بھی جنہیں قرآن اپنی دعوت کی تائید میں شہادت کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ تمہارا رب
خود آ جائے یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں، یعنی آثار قیامت یا عذاب یا کوئی اور ایسی نشانی جو حقیقت کی بالکل پردہ کشائی کر دینے والی ہو، اور جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد امتحان و آزمائش کا کوئی سوال باقی نہ رہے، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ یعنی ایسی نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا بے معنی ہے، اور اگر کوئی نافرمان مومن اپنی نافرمانی کی روش چھوڑ کر اطاعت کیش بن جائے تو اس کی اطاعت بھی بے معنی، اس لیے کہ ایمان اور اطاعت کی قدر تو اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت پردے میں ہے۔ مہلت کی رسی دراز نظر آ رہی ہے، اور دنیا اپنی ساری متاع غرور کے ساتھ یہ دھوکہ دینے کے لیے موجود ہے کہ کیسا خدا اور کہاں کی آخرت، بس کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ حدیث مبارکہ، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ بس اے انسان، تو غور سے دیکھ، اللہ تعالیٰ تو اسے اپنی امان کی بابت کسی قسم کی باز پرس نہ کرے۔ تشریح، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اے انسان، تو صبح کی نماز میں غفلت نہ کیا کر، کہیں اللہ تعالیٰ اس غفلت کی وجہ سے تیرا مواخذہ نہ کر لے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو نمازی اللہ کی حفظ و امان میں ہو جاتا ہے تو اس سے تعرض نہ کر، اور اس سے کسی قسم کی تکلیف مت پہنچا، کیونکہ اگر تو نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے باز پرس فرمائے گا۔ اس میں گویا صبح کی نماز پابندی سے پڑھنے کی ترغیب اور مداومت کرنے والے کی فضیلت، اور ایسے شخص کو نقصان پہنچانے سے اجتناب کی تاکید ہے۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و رجعت کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ الانعام کی آیات 158 اور 158 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اجزاء و اقارب، دوست و احباب جو ایمان کی حالت میں وفات پا چکے ہیں، ان سب کے لیے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر ان میں ایک اس ناچیز کو بھی شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔